إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں نفس انسانی سے مخاطب ہے. لیکن کون سا نفس؟ نفس مطمئنہ، وہ نفس جو مطمئن ہے، مسرور ہے، آباد ہے. نفس کی تین قسمیں ہیں. ایک نفس مطمئنہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسری قسم نفس امارہ. تینوں قسموں کا ذکر قرآن میں ہے. یہاں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اور 13ویں پارے کے آغاز میں نفس امارہ کا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر، فلا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس امارہ جو ہے سب سے خبیث نفس ہے،
نفس امارہ اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. شیطان بھی برائی اور گناہوں کا منبع ہے، گناہوں کا مصدر. سوائے شر کے اس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی. اور نفس امارہ بھی گناہوں کا حکم دیتا ہے. نفس امارہ بھی گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور کبھی اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی. یہ سب سے خطرناک نفس ہے. جیسے شیطان ہے جو گناہوں کا اور معصیتوں کا ایک مصدر اور مرکز ہے، تو نفس امارہ بھی ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا ہے اور کبھی اس سے خیر برآمد نہیں ہوتی. جہاں جائے گا شر ہی پھیلائے گا. انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ اس کا نفس کون سا نفس ہے. کچھ لوگ جہاں بھی ہوں گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گندی صحبتیں، بری یاریاں، حرام کاروبار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریز، نہ نماز نہ روزہ. مال ہے اور حج کی کوئی سوچ نہیں ہے. تو یہ نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی پر ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے. اور ایک نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا، کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کا نفس اس کو ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے. یہ خیر ہے. آخر انسان اس ملامت کو سمجھ جائے گا اور برائیوں سے باز آ جائے گا جب اس کا نفس اس کو بار بار لعن طعن کرے گا، ملامتیں کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، اللہ کے عذاب کی وعید سنائے گا. تو بالآخر یہ نفس لوامہ اس بندے کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. نفس لوامہ اچھا نفس ہے. اس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالی نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو کہ لوامہ ہے، ملامت کرنے والا ہے، کہ بندہ گناہ کرے، معصیتیں کرے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، بار بار ملامت کرے، تو یہاں خیر کی توقع ہے. ہر بندہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں تو اندر کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی. وہ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو نفس اس کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے. کب تک گناہ کرے گا؟ بالآخر اس ملامت کا اس کو خوف آتا جائے گا اور وہ گناہوں کے راستے کو چھوڑتا جائے گا. تیسری قسم نفس مطمئنہ کی، وہ نفس جو مطمئن، بالکل مسرور، شاد و آباد. مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ اطمینان بے قراری اور بے چینی ختم کرنے کا نام. انسان بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس لگتی، مقابلے برداشت نہیں. 2 دن کا 3 دن کا فاقہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن پھر بے قراری، بڑا اضطرار،
اگر اس کو خوراک نہ ملے تو تڑپتا رہتا ہے، اور اگر خوراک مل جائے، پانی نصیب ہو جائے، تو اس میں اطمینان آ جاتا ہے، آسودگی آ جاتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی حالت ہے۔ نفس مطمئنہ کو روحانی غذا ملتی ہے اطاعت کی صورت میں، اللہ کے ذکر کی صورت میں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ نفس کی اور قلب کی جو غذا اور خوراک ہے وہ روحانی غذا ہے، کثرت ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اعمال اطاعت ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرہ اور زکاتیں ہیں۔ یہ سارے اعمال اطاعت اس نفس کی خوراک ہے، اور یہ خوراک جمع ہو کر اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا۔ یہ نفس جو مطمئن ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، کیونکہ اس نفس کو جو اس کی معنوی خوراک ہے وہ حاصل ہے، وہ نصیب ہے، تو پھر یہ نفس بے قرار نہیں ہے، بے چین نہیں ہے۔ بے قرار تب ہوتا ہے جب اللہ کے ذکر میں اور اطاعت میں تعادل آ جائے، اور جب یہ ذکر نصیب ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چل پڑے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ نفس مسرور اور شادماں ہوتا ہے، بالکل پرسکون اور مطمئن، کیونکہ اس کو روحانی غذا دستیاب ہے جو اس نفس کی پیاس کو بجھاتی ہے اور اس کو آسودگی اور راحت مہیا کرتی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ یہ اطمینان، یہ مسرت اور یہ سکون اس کو حاصل ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال کچھ پریشانی ہے، ہمیں راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے۔ اذان کا وقت ہو چکا، اذان کہو، ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے پرسکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ یعنی اعمال صالحہ جو ہے یہ یقیناً اس نفس کی غذا ہے۔ بقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کوئی بے قراری ہو، نماز کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دیتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ قرار ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت آتا ہے، کچھ بندے اس کو بوجھ تصور کرتے، پڑھتے ضرور ہیں لیکن ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے چند ٹکرے ماری اور آ گئے۔ لیکن کچھ بندے جو ہیں اس وقت کے آنے پر مستعد ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ان کو ایک خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور بڑے اطمینان سے وہ نماز ادا کرتے ہیں کثرت ذکر کے ساتھ۔ اور جو بھی تقاضے ہیں نماز کی ادائیگی کے، تو ہر ایک کو یہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے والے بھی بعض لوگ بے قرار ہی رہتے ہیں، اس فریضے کو جانتے ضرور ہیں مگر اس میں وہ ایک تنگی اور ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں وہ نماز کے وقت کی آمد پر خوش، مسرور اور شادمان نظر آتے، پہلے سے مستعد، پہلے سے تیار۔ کتنے سلف صالحین ہیں جنہوں نے 40 سال، محمد بن سلامہ 40 سال انہوں نے نماز پڑھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ یعنی نماز کا وقت ہوتا
تو باوضو ہو کر تیار ہوتے تھے، تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن تاخیر ہوئی تھی، والدہ فوت ہو گئی تو ان کے کفن دفن میں کچھ دیر لگ گئی، تو اس دن مجھے تکبیر تحریمہ نصیب نہیں ہو سکی، باقی 40 سال کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ عمل نفس مطمئنہ کی دلیل ہے کہ جب بھی اطاعت کا وقت آتا ہے وہ شادماں ہوتے ہیں، اس کے لیے مستعد ہوتے ہیں، ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ نیکی کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، نیکی سے قبل بھی خوش ہیں اور نیکی کر کے بھی خوش ہیں۔ نیکی سے قبل اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ نیکی کی توفیق دے دینا، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اس کو قبول کر لینا۔ اور ان کی نیکی ان شرائط پر قائم ہوتی ہے جن شرائط پر اعمال قبول ہوتے ہیں، مثلا اخلاص کی حفاظت ہے، سنت رسول کی اتباع ہے، تو یقیناً اعمال صالحہ جو ہیں یہ خوشی اور مسرت کا ایک پیغام ہوتے ہیں اور روحانی خوشی ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تبھی نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تو نے اس نماز کی توفیق دی ہے، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادت بجا لوں، خوبصورت عبادت، بالکل سنت کے مطابق خوبصورت عبادت بجا لو۔ یہ نماز کے بعد کی دعا ہے، دوام ذکر کی، دوام شکر کی اور اچھی اور خوبصورت عبادت کی۔ تو یہ علامت نفس مطمئنہ کی، اور یہ دوام شکر جو ہے یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی بشارت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر مومن بڑا عجیب بندہ ہے، عجیب انسان ہے کہ اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ان اصابته ضراء صبر وذلك خیر له، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ، اور اگر خوشی پہنچتی ہے تو شاکر، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، اور شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارتا ہے۔ فَعَجَبَ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، تو کتنا عجیب ہے مومن کا معاملہ، کبھی ذکر، کبھی شکر ہے، کبھی صبر ہے، کبھی شکر ہے، کبھی صبر ہے، اور اس کی زندگی ان دو ساعتوں سے جدا نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو پیشکش کی گئی تھی، اگر کہو تو یہ پہاڑ سارے سونے کے بنا دیں، اور یہ سارے جو حجر اور کنکر ہیں ان کو ہیرے بنا دیں، یا آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، سونا بانٹو، ہیرے جواہرات تقسیم کرو، لوگوں کو دین پر لانے کے لیے آپ کی ایک بار کی دعا پر ہم یہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے، احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ چاہت ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے اس دن شکر ادا کروں، اور جس دن فاقہ کرنا پڑے اس دن صبر کروں۔ یہ دن ایک دن شکر کے ساتھ، ایک دن صبر کے ساتھ اسی طرح زندگی بتا جاؤں، یہ میری چاہت اور خواہش۔ تو خوشی نصیب ہونے پر شکر کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، یہ ایک مومن سے ایک امر مطلوب ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دین کا ایک لازمی حصہ اور شعبہ ہے۔ آج ہماری قوم خوش ہے ایک عظیم فتح کے نصیب ہونے پر ہندوستان کے خلاف، اور خوشی ہونی چاہیے۔ ایک بڑے بھاری دشمن کو ہم نے دھول چٹا دی،
اور اس کے کئی مرکزوں کو نیست و نابود کر دیا، اس کے جہازوں کو اتار پھینکا مچھروں کی طرح، اور اس کو بالکل ساکت اور جامد کر دیا۔ خوشی کی بات، لیکن جو چیز ہم گم پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتح کے بعد جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ کئی احادیث سے آپ کا اسوہ حسنہ منقول ہے، آپ کا نمونہ کئی احادیث سے ثابت ہے۔ جنگ احزاب وہ ایک بڑی مشکل جنگ تھی، اور مشرکین مکہ اپنے سارے حلیفوں کو اور ساتھ یہودی کتے بھی مل گئے عہد توڑ کر، حالانکہ ان کا نبی علیہ السلام سے عہد تھا، میثاق تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تو مدد تو دور کی بات ہے، وہ مشرکین سے مل گئے اور ان سے اتحاد کر لیے بنو قریظہ کے یہودی، تو 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور ان کی خواہش تھی اور چاہت تھی کہ مدینے پہنچے، چھوٹی سی مدینہ بستی ہے، اور لشکر اتنا بڑا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، مردوں کو قتل کر دے گا، عورتوں کو باندھی اور نوکرانی بنا لے گا، بچوں کو قید کر کے لے گا خادم کے طور پر، اور یہ ساری کارروائی چند منٹوں کی ہے۔ اتنا بڑا لشکر اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ یہ طویل قصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے خندق کھدوائی اور اپنے شہر کا دفاع کیا، سارے نوجوان مقاتلین اس میدان میں آ گئے جہاں جنگ خندق ہوئی، عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں پر بھیج دیا گیا ان کی حفاظت کے لیے، اور گھر بالکل خالی تھے۔ اگر حصار توڑ کے داخل ہو جاتے گھر سارے ان کو خالی ملتے، عورتیں پہاڑوں پر تھی، بچے پہاڑوں پر تھے، وہ خندق عبور نہ کر سکے۔ 20-21 دن کا محاصرہ رہا ان کا، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے، اگر اللہ فوری مدد دیتا ہے یا اس کا نظام ہوتا فوری مدد کا، تو اللہ نبی کو دیتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر مقرب کون ہے؟ اور اللہ تھوڑا سا امتحان لیتا ہے، صبر کا، عزیمت کا، اطاعت کا۔ جی کہاں کوئی ڈاکٹر ہو تو ذرا یہاں آ جائیں، ایک نمازی پریشان لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کو انہیں بھی دیکھ لے، مجھے بھی دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی مدد آ گئی۔ دشمن بغیر لڑے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ۔ صبا مشرقی ہوا جو آندھی کی صورت میں آئی اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا دبور کے ساتھ، مغربی ہوا کے ساتھ۔ وہ بہت تیز تھی مگر اتنی بھی تیز نہیں تھی، اگر بہت تیز ہوتی جو مکہ مدینہ میں آئی، جو خندق کے موقع پر جیسی ہوا قوم عاد پر آئی اور پوری قوم کو برباد کر گئی، ایسی ہوا اگر مدینہ میں آتی تو پوری قوم کو برباد کر دیتی۔ اللہ نے وہ ہوا ہلکی رکھی، اس طرح کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہزاروں دیگیں پک رہی تھی، 10,000 کا لشکر تھا، ان کا کھانا بنتا تھا اور دیگیں بھری ہوتی تھی اور ساری الٹ گئیں، مویشی بھاگ گئے، مشرکین مکہ کو بھی بھاگنا پڑا۔ تو اللہ نے بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد اور قتال کے دشمن کو ہزیمت دی اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ گیا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کی دعا، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اپنی طاقت یا اپنے اس عظیمت کا ذکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کا ذکر۔ الحمدللہ الذی
صادق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا بڑی مقدس دعا. آپ حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو صفا اور مروہ میں بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. منافقین یہ کہتے تھے کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکے پر قائم، دھوکے پر قائم. یہ اتنا بڑا لشکر ہم کیسے ان پر غالب آ سکتے ہیں؟ مدد کیسے آ سکتی؟ خوف و ہراس کا عالم ہے. اتنا خوف دلوں میں تاریخ کو بندہ اکیلا قضائے حاجت کو نہیں جاتا، ڈرتا ہے. تو کیسے اس پر غالب آ سکتے؟ اور ساتھ مذاق اڑاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے خندق کی کھدائی کے موقع پر 3 دفعہ جو اپنی کدال چٹان پر ماری تھی تو کہا تھا کہ ہلاک قیصر، ہلاک کسریٰ، قیصر ہلاک ہو گیا، کسریٰ ہلاک ہو گیا. روم بھی گیا، ایران بھی گیا، حبشہ بھی گیا. اتنی بڑی طاقتیں ان پر غالب آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ بندہ اکیلا قضائے حاجت کو نہیں جا سکتا. یہ سارا وعدہ دھوکا ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی تھا، یقین بھی تھا کہ وعدہ سچا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وعدے کی سچائی کا ذکر کر رہے ہیں. انجز وعدہ، بس اللہ کا شکر جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. اور پھر ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، ان ساری جماعتوں کو، لشکروں کو اس ایک اللہ نے شکست دے دی. سب اللہ کی توفیق ہے. جنگ اگر جیتی جائے تو انسان سجدے میں گر جائے، رب تعالیٰ کی حمد بجا لے تاکہ آئندہ بھی فتح کے راستے ہموار ہوں اور آئندہ بھی نصرت اور تائید آتی رہے. یہ صحابہ کی استقامت تھی، توحید کی بنیاد اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی بنیاد. اطاعت کی ایک مثال حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جب یہ ساری جماعتیں بھاگ گئیں، سب صحابہ تھکاوٹ سے چور تھے اور سردی شدید تھی، شدید سردی. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا رجل یاتینا بخبر القوم، کوئی بندہ ہے جو اٹھے اور جائے اور دشمن کی خبر لے کر آئے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. جیسے احد کے میدان دشمن بھاگ گیا تھا، واپس پلٹ کر آیا تھا اور نقصان پہنچا گیا تھا. یہ لوگ بھاگ تو گئے، آگے ان کے کیا ارادے ہیں؟ کوئی ہے بندہ جو دشمن کی خبر لے کر آئے، لیکن تھکاوٹ سے چور سارے اور شدت کی سردی، اٹھنا اور جانا محال تھا. آپ نے 3 بار فرمایا، کوئی اٹھ نہ سکا. اور آپ نے فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم یکون معی یوم القیامہ، دشمن کی خبر کون لے کر آئے گا؟ وہ بندہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اس کو اللہ قیامت کے روز میری رفاقت دے گا. پھر آپ نے حذیفہ بن یمان کو دیکھا، حذیفہ تم اٹھو، تم کھڑے ہو جاؤ، تم جاؤ. اب چونکہ نام آ گیا تو اٹھنا پڑنا تھا. حذیفہ اٹھے، شدت کی سردی اور گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے. پتہ جو ہی میں روانہ ہوا، پتہ نہیں سردی کہاں گئی. جیسے ایک گرم حمام ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جائیں، آگ جل رہی ہو یا ایک گرمی سی محسوس ہو، گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. ایسا موسم میرے لیے ہو گیا. دشمن کی خبر لی، دشمن واپسی کا قصد کر چکا تھا رات کے اندھیرے میں. نبی علیہ السلام نے روانہ ہوتے وقت ایک بات کہی تھی، فرمایا تھا کہ لا تدعهم علیہ،
لا تذعرهم علی، صرف دیکھ کر آنا، دشمن کو پرانگیختہ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وہ حرکت میں آ جائے اور پلٹ ہے، صرف دیکھ کر آنا۔ وہ کہتے صرف دیکھ کر آنا، کوئی نیا کٹا نہ کھول کر آ جانا۔ حذیفہ گئے، جا کر ان کا پروگرام دیکھا، وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں تک کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا آگ سینک رہا تھا اور بالکل میرے تیر کے نشانے پر تھا، بڑا بھاری دشمن، جی چاہ کے نشانہ لوں، اس کے گردن پہ تیر پہ بست کر دوں، کم از کم ایک دشمن سے جان چھوٹ جائے۔ پوری طرح تیار ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ لا تذعرهم علی، کہ ان کو مکر بھڑکا نہ دینا، کوئی نیا کام نہ کر کے آ جانا، صرف خبر لے کے آنے۔ تو چھوڑ کر آ گیا۔ یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ اطاعت کا جذبہ ہے، اور واقعی توحید کی اساس ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہے، یہ دو چیزیں کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو جنگ کے بعد، فتح کے بعد، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور جو آپ کا طرز عمل ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہماری فوج یقیناً کمال کر گئی اللہ کی توفیق سے۔ ہمارے جو کمانڈر ان چیف جنرل عاصم منیر، جو سعودی عرب میں قیام کے دوران توحید بھی سیکھ کے قرآن کے حافظ ہوئے، اور ایسے کمانڈر میں بڑی برکات ہوتی ہے، ایسا سپاہ سالار ہو تو اللہ یقیناً برکتیں بھی دیتا ہے، فتح بھی دیتا ہے، مبارکباد کے مستحق، ان کو سلوٹ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ توحید کی اساس، اللہ کا شکر، اور غرور کی بجائے تواضع۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، جس سرزمین سے آپ کو نکالا گیا تھا اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں آپ آ کر رہیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان۔ بظاہر کوئی حالات نہیں تھے اس وقت، مٹھی پر مسلمان مغلوب مقہور مدینے سے، مکے سے نکال دیے گئے، اور کفار کے جتھے چاروں طرف حلیف، کیسے آ کر رہے؟ اور آ کر رہے، آج مکہ داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ داخل مکہ متطاطئا رأسہ للتواضع، تواضع للہ، جب داخل ہو رہے تھے فاتح بن کر، تو فاتح کا تو سینہ کھڑا ہوتا ہے، سر تنا ہوتا ہے، ایک عجیب سا غرور ہوتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کا سر جھکا ہوا تھا، اللہ کے لیے تواضع، آج ان کے ساری، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال آپ کی سواری کو چھو رہے تھے، اس قدر تواضع۔ اگر یہ تواضع ہو اور یہ توحید ہو، اللہ کا شکر ہو، رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، تو دشمن ختم نہیں ہوا، وہ چلاکیاں کرے گا، دوبارہ بھی سازشیں کرے گا، تو اگر پہلے سے ہم اس کا شکر ادا کریں، توحید کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاد میں اور قتال کے میدان میں ذرا سی غفلت بھی بعض اوقات بربادی کا باعث بن جاتی ہے، خواہ لڑنے والی جماعت صحابہ کی کیوں نہ ہو۔ دو قصے اس پر شاہد عدل، ایک جنگ احد کا، ایک نافرمانی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ایک درے پر 50 صحابہ کھڑے کر دی، عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، تیر انداز، آپ یہاں کھڑے رہنا، ہم اندر میدان میں لڑیں گے اور آپ نے تیر مارنا، تیر اندازی کرنی، اور آخر تک کھڑے رہنا، تا حکم ثانی۔ تو اگر تم دیکھو فتح یاب ہو چکے، پھر بھی نیچے نہیں آنا کہ مقصد تو ختم ہو چکا، جنگ ختم ہو چکی، اور اگر تم دیکھو دشمن ہم پر غالب آ چکا، ہم کو قتل کر رہے، ذبح کر رہے، پھر بھی نیچے نہیں آنا، یہاں کھڑے رہنا۔ اللہ کے نبی کا امر تھا، نافرمانی ہوگی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ اللَّهُ مَا تُحِبُّونَ، نافرمانی کر بیٹھے، جب دیکھا فتح ہو چکی، دشمن بھاگ چکا،
مال غنیمت صحابہ جمع کر کس لیے؟ تاکہ جمع کر کے اس کو بیت المال میں جمع کریں. یہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کا قاعدہ یہ نہیں کہ جس کے پاس جو آ جائے اسی کا ہو جائے. ہمارے اڈیالہ والی سرکار نے، عمران خان نے بڑا گندا اور غلط جملہ استعمال کیا تھا کہ جنگ احد کے بعد جب لوٹ مار شروع ہوئی، اس کو لوٹ مار کہا ہے. یہ صحابہ کی توہین ہے، اللہ کے نبی کی جماعت کی توہین، دین اسلام کے ساتھ ایک مذاق. یہ لوٹ مار نہیں ہے. مال غنیمت جمع کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا تاکہ سب جمع ہو، جلدی جمع ہو، پھر وہ تقسیم ہوگا. یہ مال غنیمت کا قاعدہ ہے، لوٹ مار نہیں ہے کہ اس کے پاس جو آ گیا اسی کا. یہ لوٹ مار نہیں. تو وہ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید جو اس وقت مشرک اور کافر تھا، بار بار پیچھے دیکھ رہے، دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا، لشکر پر ہوگا، آؤ واپس چلتے. اب وہ مال غنیمت جمع کر رہے، یہ یقین کر کے کہ دشمن بھاگ چکا. ادھر وہ درے پر پہنچ گئے اور اچانک تیروں کی بچھاڑ کر دی. صحابہ اس کتاب نہ لا سکے. پر بڑے ہی مہیب منظر دیکھنے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ہمارے شیخ عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے احد پہاڑ کو بڑے غور سے دیکھا ہے، وہ مدینہ کے باقی پہاڑوں سے مختلف نظر آیا. اس میں تھوڑی سی سرخی کی رنگت ہے، باقی پہاڑوں میں سیاہی کی رنگت، وہ سیاہی مائل ہے، یہ سرخی مائل ہے کہ اس کی جڑوں میں 70 صحابہ کا خون تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت دی اور وہ خون اللہ تعالیٰ نے اس سرخی کے ذریعے اس کو یادگار بنا کر باقی اور قائم رکھا. تھوڑی سی نافرمانی تھی نہیں، وہ عصیت نافرمانی کر بیٹھے. کرنے والے کون؟ صحابہ کی جماعت، بڑی مقدس جماعت، بڑی باقیدہ جماعت. قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اللہ کا نظام ہے. جنگ حنین، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین والے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا. کثرت پر ناز. ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے ہیں، کفار زیادہ ہوتے ہیں، ہم ان کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں. آج تو ہم زیادہ ہیں، کفار تھوڑے ہیں. آج تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. کثرت پر ناز ہوگی. ناز تو اللہ کی مدد پر اور فتح نصرت پر ہونا چاہیے. قطعاً اپنے ان وسائل پر غرور نہ کرو. ہمارے پاس فلاں اسلحہ، یہ بھی سنا گیا کہ ابھی ہم نے چائنا کا اسلحہ استعمال کیا، ابھی ڈاکٹر عبد القدیر کا اسلحہ باقی نہیں. اللہ کی توفیق اور اس کی توفیق، اس کا شکر. یہ اگر موجود اور قائم ہو تو جو حروب کا سلسلہ آگے فتوحات پر منتج ہو. صحابہ کی جماعت توحید پر تھی، اللہ کے شکر پر تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت پر تھی، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ جنگوں میں فتح یابی کی ہے. بڑی بڑی فتوحات سے نوازا، بڑی بڑی فتوحات سے. ایک ایک دن میں 1 لاکھ رومی قتل ہوئے. صحابہ کی جوان مرد شجاعت ہے، تواضع اور اللہ کا ذکر. رومی سپاہ سالار نے ایک موقع پر دیکھا 1 لاکھ رومی مارے گئے. جاؤ ذرا جا کر دیکھو یہ کرتے کیا ہیں. رات کو کوئی منتر پڑھتے ہیں، کوئی جادوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کشتے کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جاسوس بھیج دی، جاؤ خیموں میں جھانکو. خیموں میں جھانکا، واپس گئے اور کہا کہ سپاہ سالار تم تو یہ 1.5-2 لاکھ کا لشکر لے کر سارا روم لے کر آ جاؤ، تم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہم شکست خوردہ ہیں اور شرابیں پی رہے، گانے والوں کے ناچ دیکھ رہے، عیاشی. حالانکہ شکست خوردہ 1 لاکھ فوجی مارے گئے اور وہ فاتح. اور خیموں میں دیکھا کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے. اس کا شکر بھی اور مزید توفیق بھی. ایسی قوم کو کون زیر کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں زیر کر سکتا. روح کو سازش ایک سوچی، چال باز قوم تو ہے ہی. اعلان بھجوا دیا کہ فوجوں کو چھوڑ دو، آج مقابلہ
دونوں کمانڈروں میں ہوگا. اس نے کہا میں پہلوان ہوں، بڑا نامی گرامی، بڑی طاقت کا مالک ہوں، اور خالد بن ولید دبلے پتلے لاغر سے انسان، میرا ایک تھپڑ نہیں سہ سکیں گے. تو کہا کہ شکست اور فتح کا فیصلہ کمانڈروں کی لڑائی سے کر لیتے، لشکر کو چھوڑ دو. اور میں ٹھیک ہے، چیلنج قبول کر لیے. دونوں کمانڈر سامنے آ گئے. پہلا وار بھی رومی نے کیا، طاقتور تھا، ڈھال آگے کی ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار جسم کو چھو کر نکل گئی، کچھ زخمی کر گئے. دوسرا وار خالد بن ولید نے کیا. یہ وار اللہ کی توحید سے بھرپور تھا، عقیدے کی قوت کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ. اس نے بھی ڈھال آگے کر دی، ڈھال ٹوٹی، تلوار سر میں داخل ہوئی اور پورے جسم میں پھر کر 2 ٹکڑے کر دیے. اس کو رومی سے فاصلہ. یہ طاقت ایمان کی، دبلے بدلے انسان، لاغر سے، نحیف سے، لیکن لڑائی کی قوت، یہ برکت اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے، عقیدے کی سلامتی اور ایمان کی صلابت اور قوت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہم کو خوش کیا ہے، اس کا شکر. مگر اس شکر پر قائم رہیں، اس کی توحید کے تقاضے بجا لاتے رہیں، سنت رسول کے تقاضے پورے کرتے رہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جہاد کی کامیابی اسلحے کے محتاط پر نہیں ہے، بلکہ تعلق باللہ پر ہے. تعلق باللہ پر تحدیث نعمت کے طور پر شکر ضرور کریں، خوش ضرور ہوں، خوشیاں ضرور بجا لیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تقاضے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں تھے، جہادی الغاروں کے موقع پر، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی تائید و نصرت دائمی رہے، ہمیشہ رہے. تو وہی جو سورہ فجر کی آخری آیتیں جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، یا عباد، یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو مطمئن ہو چکی، توحید سے سیراب، اللہ کے ذکر سے سیراب، اللہ کے رسول کی اطاعت سے سیراب، بالکل مطمئن، شاداں اور فرحان، خوش و خرم، آباد، مطمئن، پرسکون، ذکر اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے نور کے ساتھ، رسول کی اطاعت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ. ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف. لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ یہ رب نے پیدا کیا تھا، پیدا کر کے بھیجا تھا، رب نے بلا لیا تو لوٹا میری طرف، آ جا میری طرف، لوٹا. کیسے لوٹا؟ راضیۃ مرضیہ، اس طرح لوٹا کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، کیونکہ تو نفس مطمئنہ، بڑا مطمئن اور پرسکون نفس ہے تو لوٹا میری طرف اس طرح کہ تو رب سے راضی، راضی ہے، راضی، خوش، مسرور، مرضیہ اور پسندیدہ. تجھ سے اللہ راضی اور تو اللہ سے راضی. اللہ سے راضی ہونے کا معنی یہ کہ اب نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے انتظام کر رکھے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو کیوں نہ راضی ہو، کیوں نہ خوش ہو. اور مرضی اللہ کے پسندیدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرا وہ بندہ جو میری اطاعت کرتا تھا، وہ حدیث میں اللہ کی ایک صفت وارد ہے تبشبش کے نام سے. یہ تبشبش بشاشت سے ہے، چہرے کی بشاشت. بشاشت وہ خوشی جو انسان کو لاحق ہو تو وہ خوشی چہرے پر نظر آتی، رنگت سرخ ہو جاتی، چہرہ چمک اٹھتا ہے. یہ بشاشت بندوں کو حاصل ہوتی، بڑی خوشی ملے. بشاشت کی صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، اللہ بھی بشاشت فرماتا ہے، لیکن کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے. ہماری بشاشت ہمارے لائق ہے. ہماری بشاشت جو ظاہر ہوتی ہے تو خوشی نظر آتی ہے اور چہرہ چمک اٹھتا ہے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس بشاشت کی مثال بھی دی ہے، کما یتبشبش الرجل علی غائبہ، جیسے ایک بندہ اس پر بشاشت آتی ہے، ایک ماں ہو جس کا بیٹا پردیس میں ہو
آج وہ آ رہا وطن واپس 2 سال بعد 3 سال بعد، تو کیا اس میں بے چینی ہوگی، کیا چہرے کی چمک دمک ہوگی، کیا بشاشت ہوگی، کیا اس کے استقبال کی تیاری ہوگی اپنے بچے کے استقبال کے لیے۔ یہ بندے کی بشاشت، بندے کا تبشبش ہے۔ بشاشت اللہ بھی فرماتا ہے، اور اس کی بشاشت 2 موقعوں پر۔ ایک بندہ جب مسجد میں آتا ہے، مسجد کو اپنا وطن بنا رکھا ہے اس نے، یہ تو وطن المسجد ہے، مسجد اس کا وطن ہے، وطن کو کوئی چھوڑتا نہیں، ہمیشہ مسجد میں آپ کو نظر آئے گا ہر نماز کے وقت۔ جب وہ بار بار آتا ہے تو اللہ اس کی آمد پر تبشبش فرماتا ہے، وہ بشاشت، خوشی کا اظہار، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری بشاشت یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ کی بشاشت ایک صفت کاملہ ہے، جیسے اس کے لائق۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہر نماز میں پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ سفر پہ چلا گیا، کوئی تجارتی کاروباری سفر، واپس آیا، جو ہی نماز کا وقت ہوا مسجد میں پہنچ گیا۔ جب تک وہ غائب رہا، غائب تھا، آتے ہی مسجد میں آ گیا، تو اللہ اس کی آمد پر تبشبش فرماتا ہے، بشاشت کا اظہار کرتا ہے جو اللہ کے لائق۔ بشاشت کا دوسرا موقع قیامت کے دن ہوگا، جب بندے کو پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ یہ وہ بندہ ہے جس پر میں دنیا میں بشاشت کرتا تھا، مسجد کو بند بنا رکھا تھا، بار بار آنا، بار بار جانا، اس کا نام پکارا کہ اب وہ آ رہا ہے حساب و کتاب کے لیے، تو اللہ اس کی آمد پر بشاشت فرما رہا، خوشی کا اظہار فرما۔ یہ وہ بندہ ہے تو راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اللہ تجھ سے خوش ہے، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک پیغام ہے، اس پر خوب غور کرو اور کرتے رہا کرو۔ میرے عباد میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں، ان لوگوں میں جو واقعی میرے بندے تھے۔ وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء کی جماعت، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت، یہ میرے عباد ہیں، تو بھی ان میں داخل ہو جائے۔ مگر ان میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے کہ تو بھی عباد میں سے ہو، عبد ہو، میرا بندہ۔ میرا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پوری طرح میری توحید پر کاربند ہو۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے۔ رب تو ہے، بس حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، تجھے ہی پکارنا ہے، تیری پناہ میں آنا ہے، تو ہی دستگیری کرنے والا، تو ہی داتا، تو ہی غوث۔ یہ عباد ہے، یہ عباد تھے، ان عباد میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے لیے عباد بننا پڑے گا، عباد بننا پڑے گا۔ فادخلی فی عبادی، یہاں بڑی دنیا فیل ہو چکی، عباد نہیں ہے، عقیدے کی سلامت نہیں ہے۔ جناب فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں مزار سے اولاد ملتی، فلاں سے شفا ملتی، یہ اللہ کا عباد نہیں ہے۔ اللہ کا عباد ہو جو خالص اللہ کے عبد ہو۔ تو ایک پیغام ہے، میرے عباد میں داخل ہو جا۔ یہ داخل ہونے والے کون ہیں؟ جو واقعی اللہ کے عباد ہیں، ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جائے، ان کے ہمراہ، یہ ہمراہی بڑی قابل قدر ہے۔ والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے مرتے ہی ملا دے صالحین کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جب آپ کا انتقال کا وقت آیا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی بین السحر والنحر، اللہ کے نبی کا انتقال میرے گھر میں ہوا، اس دن باری بھی میری تھی، اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ یہ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ یہ 4 لوگ، انبیاء کی جماعت کے ساتھ، صدیقین کی جماعت کے ساتھ، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ ان میں شامل کر دے، مجھے ان میں شامل کر دے۔
وطر کی جو آپ دعا پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس دعا پر صبر نہیں آتا، لمبی دعائیں مانگتے ہیں. یہ لمبی دعا کہاں سے ملتی ہے؟ وطر کی دعا، قنوت وطر کی اتنی جامع دعا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اور سب سے بڑا اس میں جو معنی ہے کہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بندے ہدایت یافتہ. وعافنی فیمن عافیت، مجھے عافیت دے دے عافیت والے لوگوں کے ساتھ. بڑی جامع دعا ہے، اس میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اس کے بعد آپ کی لمبی دعائیں 15 منٹ 20 منٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور جامعیت ہے اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو چین نہیں آتا یہ دعا مانگ کر اور اپنی طرف سے اضافے کرتے ہو؟ بتاؤ، اس دعا کو پڑھو، اس کا معنی پڑھو، کبھی موقع ملا بتائیں گے کون سی چیز باقی بچی جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دی ہو. یہاں یعنی ہر جملے میں اسی رفیق اعلیٰ الحقنی بالصالحین، نیکی دے اور نیکی کی توفیق کے ساتھ ساتھ مجھے مرنے کے بعد صالحین میں شامل فرما دینا. تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. یہ عباد میری عباد ہے، موحدین کی جماعت ہے، یا انبیاء ہے، شہداء اور صالحین اور صدیقین ہیں، داخل ہو جائے. اور فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں فوت ہوئے تھے. اس امت کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن. ان کے شاگردوں کا ایک جب خبیر ان کے ساتھ ابن کثیر نے نقل کیا کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو فضاؤں میں یہ آیتیں سنی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ فضاؤں میں اس آیت کو سنا گیا. پڑھنے والا کون تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اور آواز کس کی تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ سعادتیں کن کو ملتی ہیں. عبداللہ بن عباس، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا عقیدہ، ان کا علم، سنت کی محبت، رسول کی محبت، مثالی چیزیں ہیں. ایسے لوگ جب آتے ہیں تو اللہ ان کی عظمت کو دنیا پر اجاگر کرتا ہے. اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف. رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. میرے بندوں میں داخل ہو جا، عباد میں، اور جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ولی توفیق. اللہ رب العزت اس مقام کے جو بھی مندرجات اور مضامین ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ جو خوشی ہم کو عطا فرمائی اس کا حق ادا کرنے، شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اور اللہ فتح عظیم کی اس بشارت کو دائمی بنا دے، دائمی بنا دے. ہندوستان باز نہیں آئے گا، کٹر دشمن ہے ہمارا. اسی طرح پکڑا جائے، پوری طرح اس کو مفلوج کر دیا جائے، اس کی طاقتوں کو پارا پارا کر دیا جائے، مگر توحید کی قوت کے ساتھ، عقیدے کی صلابت کے ساتھ، اور شکر کا حق ادا کرتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ